شان شہیدہ سن رہے ہیں. حضرات گرامی، یہ آج بعض جگہ 10 سے بعض جگہ 11 خیمے چل رہے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، سکینہ سواری پر رو رہی ہے، زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، قافلہ لٹا ہوا جا رہا ہے، ہلکی ہلکی آگ کربلا کی زمین سے نکل رہی ہے، گنبد خضرا قبر رسول ہل رہی ہے، آسمان 3 دن تک خون روتا رہا. اس بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. نعرہ حیدری اتنے زور سے لگائیں کہ نجف کا شہنشاہ خوش ہو جائے کہ میری یاد میں، میرے پیاروں کی یاد میں، میرے جگر گوشوں کی یاد میں نگینہ مسجد والے 5 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک نہ تک کب تک بیٹھے رہیں گے. آئیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب اس حیدری پر خود زور لگے. یہ کیونکہ میں کئی مرتبہ کہ اے نعرہ تیسرا واگا پار والے نو برا لگتا ہے. یہ ہندوستان میں بھی آج مسئلہ حل ہو جائے. مجھے معاف کیجیے گا بھائی کوئی ساتھی اے ساڑھے جڑے 20 لاکھ 20 کروڑ مسلمان ہیں نیدر حاضری یاد رکھ لینا. مولانا ارشد صاحب لکھو انہوں کیس نعرے تے زور لاؤ ذرا. انڈیا دے جتنے مسلمان ہیں نا نعرہ حیدری تے ذرا زور لکھن. ہندو اندر نہیں آ کے جلا سکن گے انشاءاللہ. نعرہ حیدری، حیدری. بٹ صاحب یہ لکھے ہم سنی ہیں الحمدللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے. بٹ صاحب نمائندہ جنگ، ہم آپ کو بھی سلام کریں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سید السادات، مفکر اسلام، مبلغ اسلام. آپ یہ موبائل فون بند کر دیں اور کوئی ساتھی درمیان سے نہ اٹھے. نعرہ تکبیر، ٹھیک ہے سامنے الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه.
کی کھول دے تھوڑی تازہ ہوا قائد القر المحجلین. جی تازہ اوالا کاٹا پکھے نل نے پورا تازہ اوالا ایسا طرح اپنے سارے کھولی سکو. واجب الاحترام علماء کرام معزز حاضرین، سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ صبح ورکنگ ڈے ہے، چھٹی نہیں ہے، تو بعض دوستوں کو جلدی جانا ہوگا کہ آرام کریں تاکہ صبح وقت پر کام پر جا سکیں. اگر اس طرح کی کوئی مجبوری والا بزرگ ہے تو مہربانی فرما کے تقریر کے اٹھان سے پہلے چلے جائیں. ہاں میں فراخ دلی سے اجازت دیتا ہوں، کیونکہ عین تقریر جس وقت کے اپنے شباب پر ہو اس وقت ایک آدمی اٹھ کے جانے والا وہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسا کسی آدمی نے کسی کی چھاتی میں 303 کی گولی ماری. اگر کوئی ذرا بھی احساس اور انصاف رکھتا ہے تو اس کو ایسے وقت میں جانا نہیں چاہیے. اور ہم لوگ کسی کو مجبور بھی نہیں کرتے کہ بیٹھو. 2 4 10 آدمی بھی درد دل والے ہوں تو ہم بات کریں گے، مگر اس سے تم ظریفی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں جہاں کہیں مسلم آبادی کا کوئی تناسب بنتا ہے نا، وہاں الحمدللہ پوری دنیا میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. میں 7-8 زبانیں بول لیتا ہوں اور مختلف زبانوں میں تقریر کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے، مگر ایسا پتھر دل آدمی میں اگر زندگی میں دیکھتا تو کبھی اسے فراموش نہ کرتا. مگر مجھے ایسا آدمی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا. آدمی پھنس جاتا ہے. اب تو میں بہت بوڑھا ہوا، سن 50 میں بولنا شروع کیا ہے، اب 52 برس ہو گئے ہیں، تو ایک مدت عمر ہے. اتنی دیر بولنے کے بعد تو نہ سکت رہتی ہے، نہ احساسات میں حاضری رہتی ہے، نہ علوم کی حاضری رہتی ہے، اور خاص طور پر درسیات تو بالکل ہی، آپ کو پتہ ہے درسیات آدمی 1 سال بھی چھوڑے تو پھر دوبارہ کتاب کو ہاتھ لگائے تو کتاب انکار کرتی ہے. تو الحمدللہ مجھے درسیات خاصے پڑھانے کا موقع ملا ہے. علماء کرام کو ممکن اس بات کی شکایت بھی ہوتی ہو کہ کبھی درسیات کا متن اور اس کے اصل قواعد جو ہے جب وہ بیان کرتا ہوں تو بالکل سامنے پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی کتاب پڑھا ہوا نہیں ہے. اس کے چہرے پہ ایک ریل چلتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس کا ریسپانسو ایٹیٹیوڈ اتنا کمزور ہے کہ کبھی اس کو اس راہ گزار سے گزرنے کا اتفاق نہیں ہوا. تو اس میں مشکل پیش آتی رہتی ہے، لیکن اپنا ذوق پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو قواعد کے ترازو پہ تول کے نہ کہیں. اس میں اپنے ضمیر کو تسکین ہو جاتی ہے. اور کبھی کوئی ایسے دل جلے مل جاتے ہیں جو قواعد میں دسترس رکھتے ہیں اور انہوں نے کبھی درسیات کی دنیا سے گزرنا پایا ہے، شناسائی ہے، کچھ اس کے آثار دل دماغ میں باقی ہیں، تو پھر بات کو چلانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اس تقریر اس پیش کردہ ناتمام آیت پر میں جس کتنی دیر بولا تھا 2 گھنٹے کے حد میں، تو میں نے غیر شعوری طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ میں آیت تطہیر پر ہی انشاءاللہ العزیز وہاں اولڈم میں تقریر کروں گا. تو پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ میں گھنٹہ بھر بولوں گا، لیکن اب چونکہ اتنی دیر ہو چکی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اتنی دیر مجھے نہیں بولنا چاہیے. صبح لوگوں نے کام پر جانا ہے تو مناسب لگتا ہے کہ میں 30 منٹ اس پر گفتگو کروں. قرآن مجید نے لوگ جائیں گے جی 30 منٹ کے بعد جائے گا بھی کوئی نہیں جا سکتا.
اگر نہیں جائیں گے تو میں آگے چلا لوں گا انشاءاللہ. مجھے اس بات کی کوئی بے چینی نہیں ہوتی کہ کہیں سے تقریر چھوڑ کے اگر آگے چلاؤں، اگر تو وہاں تک میں نے رٹی ہوئی ہو نا تو پھر آگے چلانے میں دقت ہوتی ہے. میں مدینے والی سرکار کی بارگاہ کا غلام ہوں، تار ادھر جوڑ کے کار کو چھوڑ دیتا ہوں، تار جڑی رہتی ہے، کار چلتی رہتی ہے. اس لیے الحمدللہ کوئی بے چینی نہیں محسوس کرتا. بھارت میں ایک عمر رسید آدمی ہوں، زیادہ دیر تک بیٹھنے میں بھی دقت محسوس کرتا ہوں. اس لیے جہاں بھی کہیں جاتا ہوں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار میں جو ہی آؤں تو تقریر مجھ سے کروا لیا کرو. اور میں کبھی ان نافخان حضرات سے ڈرتا ہوں کہ ان کی بدعا سے ایکسیڈنٹ بڑے ہوتے ہیں. تو کبھی ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ چانس دے دو، تو آج ان کو بھی چانس ملا مجھے. اللہ تعالیٰ خیریت سے واپس لندن پہنچا. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے پڑھا ہے، لیکن ان کو یہ انتظار ضرور ہوگا کہ نبی پاک کا ایک غلام ہے، تو اگر ہوتا تو ہماری زیادہ خدمت ہوتی. تو اس وجہ سے وہ اگر میں انہیں وقت نہ دلا سکوں تو براہ راست مجھے مجرم سمجھنے لگتے ہیں. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی چاہتا ہوں. نہیں، میں پیار کرتا ہوں. تو صحیح ہے بات، بجائے سرکار کا نام پیار سے لیتے ہیں. میں سرکار کا غلام ہوں، عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں. یہ بات صدیق اکبر سے نہیں کہی، جب تو بات کرتا ہے تو جبریل تیری مدد کے لیے آتا ہے. اللہ اگر 1,00,000 بھی احسان ملائے جائیں صدیق اکبر بنانا چاہ تو نہیں بن سکتے. لیکن یہ فضل جزئی فضل کلی کو مانے نہیں ہے. لیکن کہا حضرت حسان جب شعر کہتا ہے نا تو جبریل امی اس کی امداد کو آتے ہیں. اور دیکھیں کہ شان بھی کیسی ہے. جب مکہ فتح ہوا تو جس ممبر پہ کھڑے ہو کر ابو سفیان نے کوئی باتیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے خلاف کی تھی، سرکار نے فرمایا اس ممبر پہ تم چڑھ جاؤ، اس ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرو. لیکن کس حالت میں؟ حضرت فاروق اعظم کہاں ہوں گے؟ کہ وہ نیچے ہوں گے. میں کہاں ہوں گا؟ میں اوپر ہوں گا. صدیق اکبر کہاں ہوں گے؟ وہ نیچے ہوں گے، میں ممبر پر ہوں گا. حضرت علی مرتضیٰ کہاں ہوں گے؟ وہ نیچے ہوں گے، میں اوپر ہوں گا. حضرت عثمان غنی کہاں ہوں گے؟ وہ نیچے ہوں گے، میں اوپر ہوں. خود سرکار کہاں ہوں گے؟ سرکار نیچے ہوں گے، میں ممبر پر ہوں. بات کیا کر سرکار کی نہ تھا. اگر یہ بات کوئی عام کتاب میں ہوتی تو یہ کہانی مان لی جاتی، مگر یہ حدیث تقریری ہے. مسلم شریف کے متن کے اندر موجود ہے. یہ شعر بھی ہے، حدیث تقریری بھی ہے. اللہ ابلغ ابا سفیان عنی، اللہ ابلغ ابا سفیان عنی. یہ گویوں کی لے نہیں ہے، یہ طالب علموں کی لے ہے. طالب علمی کے زمانے میں جب پڑھتے تو یہ اس لے سے شعر پڑھا کرتے. جب کوئی شعر پڑھتا تو یہ بھی پتہ چلتا کہ جلسہ نظامیہ کی کسی درسگاہ میں پڑھا یا نہیں، اس کی لے سے پتہ چل جاتا. یہ طالب علموں کی لے ہے. اللہ ابلغ ابا سفیان عنی مغلغلۃ فقد برخ الخفاء. عربوں کی عادت ہے جو آخر میں جاتے نا تو میں شریک ہو جاتے. اب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہے، جب آخری مصرے پر جاتے ہیں تو اشباع میں صحابہ شریک ہو جاتے ہیں. فقد برخ الخفاء. آخری مدینہ طیبہ میں یہ لا کہ جا کر ڈنکے کی چوٹ پر ابو سفیان سے کہہ دو کہ وہ تاریکیاں کافور ہو گئی جن میں کھڑے ہو کر تم سرکار کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے. بے ان سیوفنا ترکت کا عبد، عبد کا مفعول ہے، یہ غیر صریح ہے مگر مفعول ہے. کیا ابو سفیان کو بچاؤ؟ بے ان سیوفنا ترکت کا عبدا وعبد دار سادتها الاماء. جا کر کہہ دو ہماری تلواروں نے تمہیں بھی اور تمہارے خاندان کے لوگوں کو بھی اور قبیلہ عبدالدار جن کا وہ حال تھا
میٹنگ ہال ان کی نمبرداری میں تھا. وہ قبیلہ عبدالدار کے لوگ اور تم بھی، ان سب کو علماء نے بے دام بنا کر کے چھوڑ دیا ہے، اور ہماری تلواروں کے سامنے تم بندے کھڑے ہو اور اس طرح کانپ رہے ہو جس طرح درختوں کے پتے کانپ رہے ہوتے ہیں. لسانی صارم العیب فی مسلم. یہ کوئی کسی شعر و شاعری کے مجموعے میں نہیں ہے لکھا ہوا، یہ کوئی انتھالوجی نہیں ہے، یہ حدیث رسول پاک ہے، حدیث تقریری ہے. حضور کی موجودگی میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، سرکار سن رہے ہیں. کہتے لسانی صارم العیب فی